بابا نے اور 40 چوروں نے پاکستان کو بے حال کر دیا ہے. اس ملک کے اربوں کھربوں روپے لوٹ لیے گئے ہیں. یہ آپ کی عمارت قوم کو واپس سونپنی چاہیے. اگر ہم نے انتخابات کے بعد اس زرداری کو لاڑکانہ کراچی، پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام سے آواز چل گئی. آصف صاحب اپنے بچوں کو نہیں مل سکے 8 سال، وہ وقت کون لائے گا؟ یہ سیف الرحمان صاحب سے ایک دن سوال کیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ تکرار پروگرام دیکھ رہے ہیں. میں عمران خان ہوں، آپ کا ہوسٹ. اور زرداری صاحب جو ان کے خلاف ریفرنس تھے، جو کیس چل رہے تھے ان کے خلاف کرپشن کے، ان سے میں سادے لفظوں میں آپ کو بتاؤں تاکہ ہر عام پاکستانی کو سمجھ آ جائے، تو وہ آج بری ہو گئے ہیں. زرداری صاحب نے کوئی کرپشن نہیں کی، کوئی گناہ ثابت نہیں ہوا، کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے جسے ثابت کیا جا سکے کہ آصف علی زرداری صاحب نے محترمہ بینظیر بھٹو صاحب کے دوسرے دور میں کوئی کرپشن کی تھی. یہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں کیسز بنے تھے. سیف الرحمان صاحب کو جو اطلاعات موجود ہیں ان کے مطابق ان کو 30 کروڑ روپیہ دیا گیا تھا آئی بی کے فنڈ سے نکال کے، اور یہ پیسہ اسحاق ڈار صاحب نے ارینج کر کے دیا تھا. اور پھر سیف الرحمان صاحب نے یہ مکمل چھان بین کرنے کے بعد کیسز بنائے تھے، اور یہ کیسز جو ہیں یہ جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں. آصف علی زرداری صاحب نے جتنا عرصہ جیل میں گزارا ہے وہ بھی اب سراسر زیادتی ہے. تو زرداری صاحب نے تو کرپشن نہیں کی، اور میاں صاحب کے کیسز جو ہیں وہ بھی ختم ہو گئے ہیں ایک ایک کر کے. تو اس کے تو یا تو 2 مطلب نکلتے ہیں. ایک تو مطلب یہ نکلتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جتنے کیسز بنے سارے جھوٹے تھے، زیادتی ہوئی تھی. اور اسی طرح میاں نواز شریف صاحب کے دور میں پیپلز پارٹی کے خلاف جتنے کیسز بنے وہ سارے جھوٹے تھے، زیادتی کی گئی تھی، اور کسی نے کوئی کرپشن نہیں کی پاکستان میں. پاکستان کو ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے اس دور میں بالکل نہیں لوٹا. لہذا یہ جھوٹے کیس تھے، بدنیتی پہ مبنی تھے، اور بدنیتی اگر تھی بھی تو اس وقت بھی یہی حکمران تھے، یعنی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی. ایک تو یہ، یا تو اس کا یہ مطلب ہے، یا اس کا ایک اور مطلب ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب کا حکومت آئی 2005 میں، میاں صاحب کے کیسز ختم ہونا شروع ہو گئے، ان کی جو نااہلی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، باقی کیسز بھی ایک ایک کر کے ختم ہوئے. ایک کیس کچھ عرصہ پہلے ختم ہوا ہے، حدیبیہ پیپر مل والا بھی، اور باقی سارے کیسز ختم ہو گئے میاں صاحب کے. یہ زرداری صاحب کی گورنمنٹ تھی جب یہ ہو رہا تھا. اور اب جب میاں صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے تو زرداری صاحب باعزت بری ہو گئے ہیں، یعنی اب ان کے کیسز جو ہیں وہ جھوٹے ثابت ہو گئے. یا تو یہ دونوں اس وقت غلط کر رہے تھے، یا یہ دونوں آج غلط کر رہے ہیں، یا کوئی اور راستہ ہے. تو یہ پھر ہمیں جو ہے وہ حکومتی جماعت یا پیپلز پارٹی بتائے کہ کچھ اور ہوا تھا تو وہ بھی ہمیں سمجھا دے کوئی اور چیز اس میں ہے تو. ورنہ سر دست نظر یہ آتا ہے، اور جو اپوزیشن ہے وہ اس کا الزام بھی لگاتی ہے پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو چھوڑ کے. ان چیزوں پہ میں نے بات کرنی ہے. بلدیاتی انتخابات کا آخر ہے، وہاں ایم کیو ایم کا اور رینجرز کا ایسا لگتا ہے کہ وہاں الیکشن ایم کیو ایم یہ فیل دے رہی ہے. وہ یہ کہتی ہے جی ہمارے پوسٹر اتارتے ہیں اور اپنے لگا دیتے ہیں، اور وہ یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں کہہ رہی، وہ کہہ رہی ہے جی رینجرز کر رہی ہے ہمارے ساتھ. تو پھر کراچی کے انتخابات کا مستقبل کیا ہے؟ انتخابات کے بعد اگر ایم کیو ایم جیت جاتی ہے تو پھر کراچی کا مستقبل کیا ہے؟ کیونکہ وہاں رینجرز تو آپریشن کر رہی ہے، وہ کریں گے، آپریشن تیز ہوا ہے. تو کیا ایم کیو ایم اگر کراچی میں جیت جاتی ہے تو اس کے بعد بھی صورتحال ایسی رہے گی؟ اس پہ بھی بات کریں گے ہم. میں آپ سے تعارف کروا دوں، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہیں، پی ایم ایل این کی نمائندگی کریں گے، اسلام آباد اسٹوڈیو موجود ہیں. علی خان میرے ساتھ موجود ہیں. علی محمد خان پاکستان تحریک انصاف سے ایم این اے ہیں، ممبر قومی اسمبلی، اور تحریک انصاف کی نمائندگی کریں گے. مجھے جوائن کریں گے میرے بڑے خاص مہمان ہیں سینیٹر شاہی سید صاحب. ابھی تشریف نہیں لائے میرے خیال میں، ابھی وہ آ جاتے ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہوں گے. پیپلز پارٹی کا موقف بھی لیں گے، ایم کیو ایم کا بھی لیں گے. لیکن سب سے پہلے علی محمد خان صاحب، یہ کیسز دیکھیں اب ختم ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. تو اگر یہ کیسز ختم ہو رہے ہیں تو پھر انہوں نے تو ملک کو نہیں لوٹا، انہوں نے تو کرپشن نہیں کی. تو پھر جو اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ 200 ارب ڈالر ہمارا سوئس بینکوں میں پڑا ہے، وہ سر کسانوں کا ہے، مزدوروں کا ہے، کون لوٹ کے لے گیا سر پاکستان سے باہر؟ وہ کس کا ہے 200 ارب ڈالر؟ ڈار صاحب ہمیں یہ بھی بتا دیں، اور جس نے لوٹا ہے اب اس کو کہاں ڈھونڈیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں ابتدا عمران بھائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی اس بات سے کرتا ہوں جس کا مفہوم ہی ہے جو فرمایا حدیث مبارکہ سے کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ مالدار کے لیے قانون
اور کمزور کری اور ہوتا تھا. اب زرداری صاحب کو ٹیکنا کیس کی شاید آپ نے آج بات کی ہے جی, اس میں وہ بری ہو گئے ہیں, ان کو مبارک ہو. اب اس میں ایک بات آئے گی, سوشل میڈیا پہ بڑی لان تان ہوگی ججوں پہ. بحیثیت وکیل میں سمجھتا ہوں جج تو ایویڈنس پہ بات کرتا ہے, ایویڈنس پہ فیصلہ کرتا ہے. اب ایویڈنس لانا اور پروف کرنا کس کا کام ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو پتہ ہے پروسیکیوشن کس کا کام ہوتی ہے, اسٹیٹ کا کام ہوتی ہے. تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیس ثابت کیوں نہیں ہو سکے؟ جب آپ نے پوری قوم کو, میاں صاحب نے اپنی حکومت میں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا 1990 سے, جب ہم سٹوڈنٹ تھے مجھے یاد ہے وہ دکھاتے تھے کیس نمبر فلانا جی, زرداری صاحب نے پتنی گھوڑے پتنی کیا کھا رہے ہیں اس کے لیے اتنا کر دیا, وہ کر دیا. Who is responsible for this? کیا یہ وہ مکمکا کی سیاست کا عملی مظاہرہ نہیں ہے؟ اس میں ججوں کو میں کوئی دوش نہیں دے رہا. پروسیکیوشن ہمیشہ سٹیٹ کا کام ہوتی ہے اور سٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے اس وقت کی گورنمنٹ. آپ کے وہ استغاثہ کے وکلاء جو حکومت کے آرڈرز پہ چلتے ہیں ان کو ایک اشارہ کافی ہوتا ہے. اور بحیثیت وکیل میں سمجھتا ہوں ایوریبڈی نوز دس کہ کیس میں 2-3 پوائنٹس ہوتے ہیں, ان پہ ہاتھ ڈھیلا چھوڑ دیں بات ختم. اور آج تو پاکستان میں افسوس کی بات یہ ہے, لوگ ایک زمانہ تھا لوگ کہتے ہیں جج کر لو, اب تو ایک اور بات ہے, اب جج نہیں ساتھ میں دوسرا وکیل بھی کیا جاتا ہے. میں اگر آپ کا وکیل ہوں اور میں لڑ رہا ہوں اور مخالف میں کوئی اور بندہ تگڑا ہے وہ مجھے بھی کر لیتا اپنے ساتھ. تو the question is کہ یہ جو سینٹ میں سب مل کے کھیلے اور میاں صاحب کی جماعت کو سپورٹ کیا گیا, اس میں اپوزیشن نام کی چیز نہیں تھی. زرداری صاحب اس وقت دبئی میں تشریف فرما ہے. Now the point is کہ اگر یہ وہ مکمکا کی سیاست نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ اور اگر یہی مکمکا کی سیاست اس ملک میں ہونی ہے تو پھر عمران, عوام کا اعتماد اس متزلزل جمہوریت سے مزید اٹھ جائے گا. نہیں پھر سمجھ نہیں آ رہی نا. دیکھیں میں عام آدمی سمجھانے کے لیے, شاہی سید صاحب بالکل پاکستان کے عام آدمی کو آپ آج سمجھا دیں کہ کیا میاں صاحب نے زرداری صاحب کے خلاف اپنے دور میں جو کیسز بنوائے تھے وہ تب غلط تھے, یا آج میاں صاحب کے دور میں زرداری صاحب باعزت بری ہو گئے ہیں آج غلط ہیں؟ کیونکہ زرداری صاحب کے دور میں میاں صاحب باعزت بری ہو رہے ہیں کیسوں سے, اور میاں صاحب کے دور میں زرداری صاحب نکل رہے ہیں کیسز میں سے. لوگ اس کا کیا مطلب لیں؟ عمران صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی یہ سب غلط تھے. اس کی وجوہات ہے کہ اس ملک میں جب بھی احتساب ہوا, احتساب ملک کے مفاد کے لیے نہیں ہوا. احتساب جب بھی ہوا وہ انتقام میں ہوا. چاہے وہ نواز شریف نے کی تو اس نے پیپل پارٹی کا احتساب کیا, پیپل پارٹی نے جب کی تو پھر اس نے نواز شریف کے خلاف کیا. بدقسمت یہ کہ ہمارے ادارے سارے کمزور ہوتے رہے اور ہم لوگ سیاستدان اس کو سمجھ نہ پا سکے یا جو بھی وجوہات تھی, لیکن ہم اس نہایت پہ پہنچے کہ ہمارے سارے ادارے, جوڈیشری کے جو حالت ہے, جو عدالتوں کے فیصلے آج بھی آ رہے ہیں, میں بولتا ہوں کہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کہاں ہے؟ نہیں ہے. بدقسمت یہ کہ ادارے ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہیں کر رہے. تو ظاہری بات ہے جو کیس بنے گا اور بنیاد ہی بدنیتی پہ ہوگا تو وہ محل کیسے چلے گا؟ یہی وہ چیز ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ احتساب آزاد ہو, آزاد احتساب ملک کے مفاد کے لیے ہو اور وہ کنٹینیو ہو, اور وہ کسی حکومت سے یا کسی سے لینے دینے کے چکر میں نہ ہو, وہ انتقام کے لیے نہ ہو, ملک کے مفاد کے لیے ہو. تو اور اگر ایسا ہوتا تو آج شاید ہم یہ دن نہ دیکھتے, شاید آج ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے, شاید آج ہمارے PIA, ریلوے یا مزید جو ادارے ہیں یہ موجودہ حکومت کی نہیں ہے. ساری پچھلی حکومت جتنی بھی گزری ہے, چاہے 4 حکومت ہے چاہے 5 ہے, اور بدقسمت ملک تو پاکستان اس لیے ہے کہ نہ یہاں پہ ڈکٹیٹر کوئی صحیح ملا نہ کوئی سیاستدان ملا. مہاتیر محمد 20 سال میں اپنے ملک کو کیا بناتے ہیں؟ ہم لوگ اپنے ملک کو صرف اور صرف باتوں میں 18 کروڑ عوام کے لیے ہم نے کیا مجھے تو نظر نہیں آیا. پچھلے 4 سال سے ہم اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے, لیکن اس پارلیمنٹ کے اندر ظاہر بات ہے کہ جب تک اپوزیشن اپنا رول ادا نہ کرے اور حکومت وقت اپنا رول ادا نہ کرے, ادارے خود اپنے رسپیکٹ نہیں کر رہے. ہمارے پارلیمنٹ کی کیا اوقات ہے, ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی کیا اوقات ہے؟ لہٰذا ہمیں اس اداروں کو مضبوط کر رہا ہے. اور اس میں جیسے سینیٹر کا رضا ربانی صاحب نے جو ایکشن لیا, اس طریقے سے جو آرمی چیف نے ایکشن لیا, اسی طرح چیف جسٹس پاکستان جو ابھی ایکشن لے رہے ہیں, یہ اچھی خوشائن بات ہے. ہمیں ہر ادارے کو مضبوط کرنا ہے. ادارے مضبوط ہوگا تو پاکستان مضبوط ہوگا. اگر ایک ادارے کے آسرے میں ہم بیٹھ جائے کہ جو کچھ کرنا ہے فوج نے کرنا ہے, تو پھر پارلیمنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ پھر جمہوریت کیا ضرورت ہے؟ لیکن خرابیاں ہیں جو ہم نے خود بوئی ہے, آج ہم کاٹ رہے ہیں. حکومت سے سوال بنتا ہے نا. مصعب صاحب یہ فرمائیے کہ
کوئی ثابت نہیں کر سکے, کوئی ثبوت موجود نہیں ہے, کوئی ایسے شواہد نہیں ہے, بدنیتی پہ مبنی کیسز بنے ہیں, تو پھر اس کو سیاسی انتقام نہ کہیں تو کیا کہیں سر؟ کیا میاں صاحب اس وقت سیف الرحمان کے ذریعے سیاسی انتقام لے رہے تھے؟ کیا آج بھی آپ قائم ہیں اس بات پہ کہ جو کیسز بنے تھے وہ بالکل ٹھیک بنے تھے؟ کیا آج بھی آپ یہ کہیں گے کہ سیف الرحمان کو اب سزا ملنی چاہیے؟ عمران صاحب, سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے بھی اور پورے ملک کی طرف سے بھی صاحبزادی کی ولادت پہ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جی بڑی نوازش, یہ زندگی کا شاید سب سے بڑا خوشی کا موقع ہوتا ہے, تو میں نے سوچا کہ لگے ہاتھوں پورے قوم کی طرف سے آپ کو مبارکباد دے دوں. بہت شکریہ. دیکھیے, اگر آپ تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ میں کیس کے جائیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیس, اگرچہ یہ کوٹیکنا کا کیس جو ہے یہ پاکستان میں ہوا, لیکن جو قابل اعتراض ٹرانزیکشنز تھیں وہ ٹرانزیکشنز سوئٹزرلینڈ کے اندر ہوئی تھیں, اور حکومت پاکستان نے جو بھی اس کے پاس ثبوت اور شواہد تھے جن کی بنیاد کے اوپر یہ کیس مقرر کیا گیا تھا وہ سوئز عدالت کے اندر پیش کر دیے تھے, اور سوئز عدالت نے اس کی کارروائی کرنے کے بعد کچھ لوگوں کو انڈائٹ بھی کر دیا تھا. مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں کہ کس کو انڈائٹ کیا تھا, مگر کچھ انڈائٹمنٹ یا کوئی اس طرح کی چیز اس مقدمے میں ہوئی تھی. اس کے فوراً بعد این آر او آ گئی, جس میں پرویز مشرف صاحب نے این آر او کے ذریعے فیصلہ کیا کہ کچھ ایسے پرانے مقدمات جو ہیں ان کی پیروی نہیں کی جائے گی, اور ایک خط لکھ دیا گیا سوئز عدالتوں کو کہ ہم اس مقدمے میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں. اس کی بھی زبان مجھے صحیح طرح سے معلوم نہیں, کیونکہ میں بہت زیادہ اس مقدمے میں سر بالکل ایسا ہوا تھا. میں آگے بڑھا دیتا ہوں سر آپ کو کہ این آر او کے بعد این آر او کو ختم کیا افتخار چودھری صاحب کی عدالت نے. وہ گیلانی صاحب کو کہتے رہے کہ $60 ملین کا معاملہ ہے, خط لکھو خط لکھو. گیلانی صاحب نے خط نہیں لکھا, ان کے اوپر توہین عدالت لگی, گیلانی صاحب فارغ ہو گئے. اس کے بعد جس طرح خط لکھے گئے اور جو معاملات ہوئے وہ آپ کے سامنے, پھر وہ باکسز اٹھاتے ہوئے واجد شمس الحسن صاحب کی ویڈیو بھی آئی. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی گورنمنٹ کا سٹانس کیا ہے سر؟ آپ کو تو باقاعدہ ایک لیٹر آپ کے جی پہلے آپ بتائیے پھر میں پوچھتا ہوں. وہی آپ کے سامنے میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک اسٹیچوٹ آف لیمیٹیشن ہوتی ہے. یہ وکلا بیٹھے ہیں اور آپ کو بھی بہت مہارت ہے اس چیز میں, یعنی ایک وقت ہوتا ہے, اس کا تعین کیا جاتا ہے کہ اس وقت کے بعد اس کیس کا ٹرائل نہیں کیا جا سکے گا. تو وہ اسٹیچوٹ آف لیمیٹیشن جو ہے وہ پچھلی حکومت کے دور میں ختم ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے بہت پریشر آ رہا تھا, اور ہماری طرف سے اپوزیشن کی طرف سے بھی آ رہا تھا کہ بھائی اس کیس کو فالو اپ کیا جائے. لیکن اس وقت وہ پرائم منسٹر بھی ایک جو ہیں وہ معزول ہو گئے, اور بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ گئے. لیکن وہ جو پیروی کا خط تھا وہ اسٹیچوٹ آف لیمیٹیشن ختم ہونے سے پہلے نہیں لکھا گیا, تو وہاں سے مقدمہ ختم ہو گیا اور اب اس کی پیروی بھی نہیں کی جا سکتی. یہاں پر پاکستان کے اندر وہ ایویڈنس جو انڈائٹمنٹ کے بعد وہاں سوئٹزرلینڈ سے آنا تھا وہ بھی مجھے نہیں معلوم کہ آ سکتا تھا, کیونکہ وہاں پہ فیصلہ ہی نہیں ہوا, مقدمہ جو ہے وہ برخاست ہو گیا. تو اب یہاں پہ جو بھی ایویڈنس صرف پاکستانی تھا وہ کیونکہ سوئز ایویڈنس اس میں نہیں ہے, اس وجہ سے ہماری عدالتیں جو ہیں آج انہوں نے وہ ٹھیک ہے. میں آپ کی بات سمجھ گیا سر, لیکن آپ کی بات سمجھ گئے. لیکن مجھے ایک سوال کا چھوٹا مختصر, اگر آپ کے دور میں یہ ٹارڈ نہ ہوتا کیس تو پھر آپ اس کو لڑتے اور سزا دلواتے جو بھی ملزم ہوتا. ایم آئی رائٹ سر؟ جی میرے خیال میں اس کے پچھلے بھی دور کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ اس مقدمے کی پیروی ہو رہی تھی, پچھلے ہمارے دور کے اندر بھی پیروی ہو رہی تھی, اور ابھی بھی جو آپ اتفاق کرتے ہیں نا سر, آپ اتفاق کرتے ہیں کہ اگر آپ کے دور میں یہ ٹائم بار نہ ہوتا تو آپ مقدمہ لڑتے, ضرور لڑتے, آپ سزا دلواتے. جی میں تو وہی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ہمارے اپنے اوپر جو ابھی بھی جتنے بھی مقدمات لوگوں پہ کسی بھی بنیاد کے اوپر درج ہوئے ہیں اس وقت, وہ تمام کے تمام جو نیب کے مقدمات ہیں وہ چل رہے ہیں. پھر مجھے سر چھوٹے سے سوال کی اجازت دینا, پھر مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو ہار کا معاملہ آیا تھا کچھ عرصہ پہلے, انہوں نے ایک لیٹر لکھا تھا آپ کو, سوئس بینک کی طرف سے, سوئس گورنمنٹ کی طرف سے لیٹر آیا تھا کہ یہ ہار کی حوالگی کے حوالے سے آپ ہمیں جواب دیجیے. آپ نے جواب نہیں دیا سر. انہوں نے آپ کو لیٹر لکھا, ہم نے اس پہ پروگرامز کیے کہ زرداری صاحب کی ملکیت والا وہ ہار کا جو معاملہ تھا, آپ نے اس کا جواب نہیں دیا سر. اگر آپ کی نیت واقعی کیسز کو حل کرنے کی ہے تو یہاں تو ٹائم بارڈ نہیں تھا, آپ کی گورنمنٹ میں لیٹر آیا, آپ نے جواب نہیں دیا سر. عمران صاحب مجھے اس ہار والے کیس کے متعلق کوئی انفارمیشن نہیں, میں آپ کے پاس انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا انفارمیشن لے کے, لیکن آج مجھے اس بابت کچھ معلوم نہیں. جی علی پلیز. تھینک یو. دیکھیں عمران, جو محسوس ہو رہا ہے نا عام پاکستانی کو, وہ یہ ہے
کہ اوپر کے لیول پہ، اب میں یہ نہیں کہتا کہ زرداری صاحب نے کیا یا نہیں کیا، وہ اللہ کو علم ہے اور ثبوت اور جن لوگوں نے کیسز کیے ان کو علم ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ عوام کو یہ تاثر مل رہا ہے کہ اوپر سے سارا ایک کوئی گینگ ہے، آپس میں ملے ہوئے ایک دوسرے کو بچا رہے ہیں. اب میں کچھ ایگزامپلز آپ کو دوں گا. I will not take more than 1 minute. دیکھیں طارق ملک نادرا کا ایک ڈائریکٹر چیئرمین، وہ کیا کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے جو حکومت وقت کو پسند نہیں آتی، he has to move out of پاکستان، اور ان کی گھر میں بچیوں کو تک کو تھریٹ کیا جاتا ہے. اچھا N122 کے جج صاحب، نام میں بول رہا ہوں، وہ ججمنٹ آتی ہے حکومت کے خلاف اور ان کو اتنا تھریٹ کیا جاتا ہے کہ ان کو خط لکھنا پڑتا ہے. وہ خط موجود ہے، آن ریکارڈ ہے، جو جج صاحب نے لکھا کہ جس طرح ان کو چیلنج کیا گیا. ایک انسپیکٹر کسٹم کا وہ ایان علی کو اریسٹ کرتا ہے، اس سے پیسے کروڑوں روپے کے وہ نکالتا ہے، وہ انسپیکٹر مار دیا جاتا ہے. کس نے مارا، کیوں مارا، کس طرح مارا، حکومت کا کیا کام نہیں ہے. اچھا کراچی میں شاہ رخ جتوئی کو مارا جاتا ہے، شاہ رخ جتوئی مارتا ہے آپ کے شاہزین کو، وہ اس کا کیا ہوا؟ آپ کے جو زین مرڈر کیس ہے، سپریم کورٹ کو اس پہ ایکشن لینا پڑتا ہے، کوئی ثبوت نہیں، کوئی گواہ آگے نہیں آ رہا، کون ڈرا رہا ہے ان کو، what is happening. بلدیہ ٹاؤن میں 259 مزدور جلا کے مار دیے جاتے ہیں، nobody، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہو رہا. یہ تو آپ مسائل بتا رہے ہیں نا سر، یہ تو میڈیا بتاتا ہے. nothing happens. ان سے آگے بڑھنا ہے سر. کیا ہو رہا ہے؟ یہ سارا یہ ہو رہا ہے کہ عام آدمی کے لیے عمران اس ملک میں انصاف نہیں مل رہا. اور میں یہ نہیں کہہ رہا سارا میاں صاحب غلط کر رہے ہیں، سارا نظام کرپٹ ہو چکا ہے. We all have to think. اس ملک میں غریب کا، جو یہاں پہ ایک ایسا آدمی جو لوور مڈل کلاس، ایون ایجوکیٹڈ، عمران آج آپ کے ملک میں ایک ٹیچر کی، ایک انجینئر کی، ایک ڈاکٹر کی، جب تک اس کا تعلق کسی بڑے آدمی سے نہ ہو اس کی کوئی عزت نہیں. انصاف نہیں ملتا، عزت نہیں ملتی. بریک لیں. لیکن ٹیچر کا آپ نے ذکر کیا تو آج جھنگ میں ٹیچر احتجاج کر رہے تھے، اور حیرت پتہ کس بات پہ، وہ احتجاج کر رہے تھے کہ یہ بچوں کو پڑھائیں یا وزیر اعظم کے جلسے میں جائیں. یعنی حاضری ہم کدھر لگائیں، اسکول جا کے بچوں کو پڑھائیں یا وزیر اعظم کے جلسے میں جائیں. یہ احتجاج کر رہے ہیں ٹیچرز. آپ کو میں دکھاتا بھی ہوں. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور شیلا رضا صاحبہ سے بھی بات کریں گے اور MQM سے بھی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں شیلا رضا صاحبہ نے جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی سے. میرے ساتھ آصف حسنین صاحب موجود ہیں. آپ کا تعلق ہے متحدہ موومنٹ سے، آپ کا ایک اسٹیٹمنٹ بھی بڑا وہ چل رہا ہے ٹیلی ویژن پہ، وہ بھی ابھی شامل کر دیں گے پروگرام میں. شیلا رضا صاحبہ، زرداری صاحب باعزت بری ہو گئے ہیں ان کیسز میں سے جو 20 سال تقریباً چلتے رہے ہیں. تو اب اس پہ آپ کو مبارکباد دی جائے یا آپ سے افسوس کیا جائے، کیا کیا جائے، اور اب آپ کیا کریں گے؟ 20 سال تک یعنی بچوں کا بچپن نہیں دیکھا، اپنی جوانی قربان ہو گئی، یعنی یہ باتیں پیپلز پارٹی والے کرتے ہیں زرداری صاحب کے بارے میں. اس کے بعد وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے، تب بھی کیسز تھے. آج وہ کیسز ختم ہو گئے ہیں، تو قصور کس کا ہے؟ نواز شریف صاحب کا ہے یا زرداری صاحب میاں صاحب سے مل کے بچ نکلے ہیں اب چپ کر کے؟ دیکھیے قصور تو ان قوتوں کا ہے جس نے اس طرح کے لیڈرز کریٹ کر کے اور ان کو پیٹرنائز کیا، پارٹیاں پیٹرنائز کی، اور ہر جگہ پہ جہاں وہ نقصان پہنچا سکتے تھے مختلف شخصیتیں جو ہیں ان کو لیڈر بنا دیا. اور لیکن بات وہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا نظریہ اتنا مضبوط ہے کہ چاہے 11.5 سال انہیں جیل میں رکھا گیا، زبان کاٹی گئی، لیکن انہوں نے سر نہیں جھکایا. اور آج سب نے دیکھ لیا کہ فتح ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے. میں جس طرح آپ لے جا رہی ہیں نا وہ تو پتہ ہے، ساری قوم کو پتہ ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آصف علی زرداری پہ قصور ہے تو قصوروار کون ہے یہ بتائیے. نام لیں جی، آپ نام لیں، آپ تو لیتے رہیں. کیا قصوروار؟ اگر زرداری صاحب بے قصور ہیں تو قصوروار کون ہے؟ یہ تو عدالت کا کام ہے، یہ تو عدالت کا کام ہے، یہ تو ان لوگوں کا کام ہے. آپ اس کیس میں 20 سال تک آپ نے رگڑا کھایا ہے، آپ بتائیے نا. نہیں، اب وہ لوگ جو ہیں اب دوبارہ سے اپنے آپ کو دیکھیں جو اب بھی یہ کر رہے ہیں کہ جہاں ان سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ جھوٹے مقدمے ڈالیں، وہاں پھر ایسی شخصیت ہمارے سامنے لا کے کھڑی کر رہے ہیں جھوٹی باتیں کر کے. یہ بھی کردار کشی تھی، وہ بھی اب بھی کردار کشی ہو رہی ہے. یہ چیزیں بدلی تو نہیں نا.
آپ ڈاکٹر آصف کی مطلب بات کر نہیں رہے ہیں نا، کبھی پہلے آصف زرداری صاحب کو بی بی صاحبہ کو کمزور کرنے کے لیے سنگل آؤٹ کیا جاتا تھا. اب پارٹی کے مختلف شخصیات ہیں. آپ کون یہ کرتا تھا؟ سوچیں کہ اچھا چلیں میں سمپل پوچھوں، میاں نواز شریف صاحب کو اور سیف الرحمان صاحب کو آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں نہیں؟ میاں نواز شریف صاحب کو، سیف الرحمان صاحب کو آپ اس رسوائی کا ذمہ دار سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ میں سمجھتی ہوں کہ وہ اپنی رسوائی کے اس وقت ذمہ دار ہیں جو انہوں نے 20 سال کھیلا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آج پاکستان پیپلز پارٹی میں ڈپٹی اسپیکر نہ ہوتی، کوئی گمنام سی خاتون ہوتی، جیسے میری بہنیں اپنے اپنے گھروں میں اپنے کام کر رہی ہیں، لیکن الحمدللہ میں بھی اپنے گھر میں ہوں. لیکن مجھے جیل پہنچانے والے، مجھے 1 مہینے CIA سینٹر میں بند کر کے اذیتیں دینے والے، مجھ پہ ڈبل مرڈر کا کیس بنانے والے، مجھ پہ ویپن سپلائی کا کیس بنانے والے کوئی اور نہیں، میاں نواز شریف اور جان صادق تھے. تو الحمدللہ میں آج بڑی مطمئن ہوں، بڑی مغرور ہوں کہ میں اپنی جدوجہد کے راستے میں کامیاب ہوں، اور یہ باتیں میرا راستہ نہیں روک سکی. تو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ نواز شریف صاحب میں کون کرتا ہے؟ دیکھیے آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے شکایت ہے، اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی اکیلی کام نہیں کرے گی، اس کو لوگ چاہیے کام کرنے کے لیے. اس نے لوگوں کے تھرو آپ کو کیا ہے. سیف الرحمان کا نام آپ لوگوں نے چاہیے، سیاست دانوں کو یہ سمجھنا چاہیے ایک ایسے وقت میں کہ میں سمجھتی ہوں کہ اب اس وقت مریم نواز شریف بھی ایکٹیو ہیں، انہیں شاید کہیں یہ احساس ہو کہ میں نے کسی کی بیٹی کو جیل میں CIA میں رکھا. ٹھیک ہے جی. میں آصف حسنین صاحب، یہ اس کا کیا مطلب لیں ہم کہ انہی کے دوروں میں ایک دوسرے پہ کیس بنتے ہیں، انہی کے ادوار میں ختم ہو جاتے ہیں؟ یہ حکومتوں میں ہوتے ہیں تب کیسز بنتے ہیں. اب میاں صاحب کے کیسز ختم ہوئے ہیں زرداری صاحب کے دور میں، اب زرداری صاحب کے کیس ختم ہو رہے ہیں میاں صاحب کے دور میں. مطلب کیا سمجھ آئے گا اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران دیکھیں، بڑی اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں کسی بھی ادارے کا سربراہ تبدیل ہوتا ہے، پوری کی پوری پالیسی شفٹ ہو جاتی ہے. ملک کا سربراہ چینج ہوتا ہے کہ پوری کی پوری پالیسی شفٹ ہو جاتی ہے. اور جو ہمارے ادارے ہیں، نیب ہو گیا، FIA ہو گیا یا دیگر ادارے، وہ ہمیشہ ماتحت ہوتے ہیں پولیٹیکلی، وہ اس انداز میں آزاد نہیں ہوتے. اور یہاں تک بھی دیکھنے میں آیا کہ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں کہ کچھ ایسے انسپیکٹرز FIA میں جو اہم کیسز دیکھ رہے تھے، ان کے مرڈرز ہو گئے، ان کو مار دیا گیا، گھروں میں ان کو مار دیا گیا. یہ جو اس قسم کے واقعات ہیں، یہ اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا طبقہ جو بینکوں سے لون لے کر معاف کرا چکا ہے، جو ملک کی دولت کو سمیٹ چکا ہے، اور آج ان کے اس دولت کو اگر دیکھا جائے ملک یا ملک سے باہر، تو آپ کو بالکل اندازہ ہوگا کہ جو کل ایک انڈسٹری لے کے بیٹھے تھے، آج 100 انڈسٹریاں ان کے پاس ہیں، ملک سے باہر دولت ہے، اور وہ دولت اب اوپنلی نظر آ رہی ہے. کس کے پیسے ہیں وہ؟ ایک سیکنڈ مجھے کوئی ڈار صاحب سے کیا یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے فرمایا کہ 200 ارب ڈالر پاکستانیوں کا سوئس بینکوں میں پڑا ہے، اس کا ہے؟ یہ تو ڈار صاحب ہمیں بتائیں گے نا سر. کیا وہ مزدوروں نے، کسانوں نے اور پاکستان کے غریبوں نے لوٹ کے تو باہر نہیں پہنچایا سر؟ عمران، 150 افراد کی جو فہرست ہے نیب کے پاس، اس میں شاید ڈار صاحب بھی اتنے ہی قصوروار ہیں. ان کے بھی علی ڈار اور دیگر کے جو نام ہیں اسی انداز میں 150 افراد کے، انہیں بھی اپنی چیزوں کا جواب دینا ہوگا. لیکن دیکھیں، 2 بڑے مسئلے تھے اس ملک کے. ایک تو دہشت گردی تھا، دوسرا کرپشن تھا، لوٹ مار تھی ملک کی دولت سمیٹنے والوں کی. آپ دہشت گردی کے معاملات سے تو نمٹ گئے، لیکن اب آج کی گورنمنٹ میں پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ گورنمنٹ کو رن کرنے والی جو پولیٹیکل جو قوتیں ہیں وہ سمبولک ہیں. ان کے پیچھے جو لوگ ہیں جو اس ساری چیزوں کو رن کر رہے ہیں، قوم اب ان سے یہ سوال کرنے کی طرف جا رہی ہے، اور ان پر بھی بہت بڑا پریشر ہے کہ یہ کرپشن کیسے ختم ہوگی. یہ جو ملک کی دولت جو لوٹی گئی ہے، خواہ کسی نے بھی لوٹی ہے، اس کا احتساب کون کرے گا؟ نہ FIA کر سکتا ہے، نہ نیب کر سکتا ہے. اس کا مقصد آپ کو ایک ایسی نیوٹرل ایک سسٹم کی ضرورت ہے، اور ان اداروں کے توسط نہیں تو وہ سسٹم کیسے بنے گا؟ ایک سیکنڈ عمران نہیں کر سکیں گے. آپ نے نشاندہی ٹھیک کی ہے، یہ احتساب آپ نے نشاندہی ٹھیک کی ہے. ملک جو ہے، ملک کو آپ ایڈاک تو چلا رہے ہیں، آپ کی نشاندہی ٹھیک ہے، لیکن شاہی سید صاحب وہ ایڈاک بیسس پہ تو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے شاہی سید صاحب، یہ
بنائے گا کون؟ اگر ایسا احتساب چاہیے اور جو لسٹیں بنی ہوئی ہیں ان میں جن لوگوں نے بنانا ہے قانون انہی لوگوں کے نام ہیں ان لسٹوں میں یا ان کے بڑوں کے نام ہے لسٹوں میں، تو سر پھر بن گیا قانون اور ہو گیا احتساب۔ دیکھو عمران صاحب، ایک چیز جو آرمی چیف نے کہا تھا کہ کل کو چھوڑو آج کی بات کرو دہشت گردی کے بارے میں، اسی طرح سے ملک کو ہمیں اس وقت پرانی باتوں کو چھوڑ کر کے آج اپنے اداروں کو کرنا ہے۔ جو آپ نے بتایا بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یہ قانون ہے کہ پہلے ایف آئی آر کاٹتا ہے، انویسٹیگیشن بعد میں ہوتا ہے، وہ آدمی کی تذلیل ہو جاتی ہے۔ جس طرح سے ابھی آپ نے سوال کیا اس بندے سے کہ وہ آپ کو جواب شاید شیلر نہیں دے سکی کہ وہ جو ایف آئی آر کاٹنے والا جو بھی آفیسر ہے ان کو سر عام پھانسی دی جائے آج کہ تم نے ایک ایسے بندے کی تذلیل کی اور جو کہ آپ ثابت نہیں کر سکے۔ جب تک آپ نے جزا اور سزا نہیں رکھا ہو تو لوگوں کی عزتیں لوٹی جاتی رہے گی۔ میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں پارلیمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم قانون ایسی بنائیں کہ ہم اپنے نیب کو آزاد کریں۔ ہم نیب کو غلام کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ ہم اداروں سیکرٹریوں کو کیوں اپنا غلام اس کو آزاد کریں تو کیسز تو اپنے اوپر ہی بنے ہوئے ہیں نا۔ میں تو یہی پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ کیسز تو اپنے اوپر ہی بنے ہوئے ہیں، اس کو آزاد کیا تو وہ تو گریبان پکڑے گا۔ تو میں یہی تو بولا ہوں کہ ہم چاہے کہ ہمارے گریبان پکڑے جائیں نا، اگر ہمارے گریبان نہیں پکڑے جائیں گے تو پھر ملک کیسے صحیح ہوگا؟ ہمارے گھر سے شروع کرے۔ کراچی آپریشن کی بات آئی، سو موٹو ایکشن میں چیف جسٹس نے بولا کہ بھائی ہم ملٹری ونگ ہے، میں نے بولا میرے گھر سے شروع کرے۔ آج الحمدللہ میرا کوئی بندہ پاسی گارڈ میں نہیں ہے، آج این پی کا کوئی بندہ جیل میں نہیں ہے۔ میں اسی طریقے سے کرپشن کے لیے کہ میرے گھر سے شاہی سید کے گھر سے شروع کرے، لیکن یہ ناصور ختم کرنا ہے۔ دہشت گردی اور یہ کرپشن دونوں پاکستان کے لیے ہمارے مذہب کے لیے ناصور ہے، ان کو ختم کرنا ہے۔ جو کل ہوا چھوڑے، آج بیٹھ جائے، آج اس کا ضابطہ اخلاق بنائے۔ ٹھیک ہے شاہی سید صاحب، ٹھیک ہے شاہی سید صاحب، کہیں سے شروع تو کرنا۔ میں ایک بریک لے لوں، ایک بریک لینے دیں مجھے، بریک سے واپس آتا ہوں۔ تو ایم کیو ایم کے جو تحفظات ہیں رینجرز کے آپریشن کو لے کے اور ان معاملات کو لے کر کہ جی ہمارے پوسٹر اتار کے تو وہ دوسرے لگا دیتے ہیں، یعنی اب اس طرح کے، اور پھر رینجرز کا یہ نوٹس کہ جی ہمارے خلاف جو ایک مہم چل رہی ہے وہ بھی نہیں چلنی چاہیے، وہ آپریشن تیز کرتے ہیں اس وقت جب کراچی میں الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ آصف حسنین صاحب، پہلے آپ ذرا اپنے تحفظات جو ہیں ان کو کوئکلی ذرا بتا دیں تاکہ میں گورنمنٹ سے بھی اس پہ موقف لے لوں اور پی ٹی آئی سے بھی پوچھوں کہ وہ کیا واقعی کراچی کے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ دیکھیں عمران، جیسے ہی یہ الیکشن شیڈول کا اناؤنس ہوا تھا آپ نے دیکھا کہ یہ الیکشن شیڈول سپریم کورٹ کے اس پریشر کے بعد تو ہو سکا جبکہ پنجاب اور سندھ کی پروونشل گورنمنٹس کسی بھی صورت میں نہ پچھلے 5 سال الیکشن کرائے، نہ جو ہے وہ ان 2 سالوں میں الیکشن ہوئے، اور پھر ڈیلیمیٹیشن کا اور کبھی مختلف ہیلے بہانے کے ذریعے اس کو پوسٹ پون کرنے کی کوشش تھی۔ اور اس صورتحال میں سندھ سمیت پنجاب میں آپ نے مختلف علاقوں اور شہروں کا حال دیکھا، خاص طور پہ میں کراچی میں ہوں جو اس وقت گاربیج سٹی بن چکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ایسی صورتحال پیدا ہوئی سپریم کورٹ نے آرڈر دیا، یہ الیکشن ہوئے میرپور خاص اور حیدرآباد کے الیکشن میں جس طرح ایم کیو ایم نے کلین سویپ کیا، اور حیدرآباد کے الیکشن میں اگینسٹ ایم کیو ایم جو اتحاد بنا اس میں تمام تر مرج ہوئیں کہ جی ایم کیو ایم کو کسی طرح اس کا میئر نہیں لانے دینا ہے، اور پھر ڈیلیمیٹیشن کے ذریعے ٹنڈو جام وغیرہ کے علاقوں کو بھی شہری علاقوں سے شامل کرنے کی کوشش ہوئی۔ ہم شکر گزار ہیں ہائی کورٹ کے کہ اس نے لاسٹ ٹائم میں فیصلہ دے کر جینین چیزوں کو سامنے لائے۔ اب جب کراچی میں میرپور خاص اور حیدرآباد کا رزلٹ کے بعد کراچی کا الیکشن ہونے جا رہا تھا تیسرے مرحلے کا، تو کچھ سیاسی جماعتیں اس بات کو سمجھ چکی تھیں کہ جی اس میں ایم کیو ایم جو ہے وہ اپنا میئر لے آئے گی، لہذا فوری طور پر جو ہے وہ سازشیں شروع ہو گئی۔ آپ نے دیکھا کچھ سیاسی جماعتوں نے مطالبات شروع کر دیے کہ الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے، اس کو آگے بڑھا دیا جائے۔ بھائی الیکشن ہی 8 سال بعد ہو رہے ہیں، اس کے بعد بھی آپ ملتوی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے گریونسز یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے جب وہ رول پلے کیا اداروں نے کہ انہوں نے الیکشن کرانے میں ایک اچھی شروعات کی اور ہمیں بھی آن بورڈ لیا، اور اچانک پتہ لگا کہ جی 3 دن پہلے ہمارے بینرز اتارنے شروع کر دیے، ہماری فلیگ، ہمارے جو ہے بڑے بڑے ہورڈنگ جو ہے وہ پھاڑنے شروع کر دیے۔ اور ہم نے جب پوچھا کہ بھائی یہ سب صورتحال کیوں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ گریونسز ہے کہ جلسے میں اشتعال انگیز باتیں ہوئی ہیں جو لانڈی کے جلسے میں۔ تو اگر کوئی ایسی باتیں ہوئی ہیں تو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ آن بورڈ لے، جہاں کوئی غلطی ہوئی ہے اس کو بتائے کہ بھئی آپ کے میں صوبائی گورنمنٹ سے پہلے صوبائی گورنمنٹ سے میں شیلا رضا صاحب، یہ جو گریونسز ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے، آپ ایگری کرتے ہیں کہ ایک ایسا ادارہ
جو قومی سلامتی کے لیے کام کرتا ہے وہ پوسٹر اتار کے اور دوسرے لگا رہا ہے, اس طرح کی شکایات, اور کیا یہ چیزیں یہ ایسا ہی ہو رہا ہے, یہ پکچر ٹھیک دکھا رہی ہے ایم کیو ایم؟ پہلے تو میں تھوڑا سا تاریخ کو ٹھیک کر دوں آصف حسین صاحب کی, کہ 2010 کے دسمبر تک آپ کے رہنما پرویز مشرف صاحب کا آرڈیننس جو تھا وہ تھا, پھر وہ لیپس ہوا, پھر اس کے بعد جو ہے نیا قانون بنانے کے لیے مختلف جماعتیں بیٹھیں, مختلف الخیال جماعتیں تھیں. آپ کا کسی ایک قانون پہ اگری ہونا, آپ کوئی بھی قانون بنتا اس پہ اگری ہو ہی نہیں سکتے تھے, کیونکہ ایک ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا جو قانون تھا ہم اس کو سیکنڈ نہیں کر سکتے تھے. تو بہرحال پھر وہ بن گیا, اور لیکن ایسا نہیں ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گاربیج کے اور اس کے ڈھیر ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ادارہ موجود نہیں ہے, اس میں آپ ہی کے موسٹلی لوگ ہیں, وہ کام پہ نہیں آتے, وہ گھوسٹ ہیں ملازمین, گھر بیٹھے ہوئے تنخواہ لیتے ہیں. تو وہ ایسا ہے کہ ادارہ ابھی بھی ہے, اور الحمدللہ یہ جو الیکشن ہو رہا ہے پہلی بار جماعتی بنیاد پر ہو رہا ہے, اور جہاں تک یہ گریونسز ہیں تو ایک ایسی تقریر جس کے میں نے کلپس دیکھے وہ اچھی نہیں ہے, کسی کو بھی اس طرح کی سپیچز نہیں کرنی چاہیے. لیکن جہاں تک ایم کیو ایم کا طریقہ کار ہے تو اس کے اسٹیج سے اس طرح کی سپیچز کے وی سی آر بیچو, ٹی وی بیچو, ہتھیار خریدو, یہ پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پوسٹرز اتارے گئے تو وہ میرے علم میں نہیں ہیں. اگر یہ کہہ رہے ہیں نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نفرت بیچ الیکشن لڑتے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں نفرت کے نعرے سے الیکشن لڑتے ہیں. ان پہ پہلے بھی یہ الزام لگتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی مہاجریت پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں اور واپس اپنے اسی شیلٹر میں چلے جاتے ہیں اور وہاں سے یہ الیکشن جیتتے ہیں. یہ پہلے بھی الزام لگتے ہیں. اور دوسرا آپ ہی کے گھوسٹ ملازمین ہیں آصف حسین صاحب, آپ ہی کے گھوسٹ ملازمین ہیں جو کام نہیں کر رہے ہیں. ایک منٹ پہلے عمران, آپ نے بالکل بات صحیح کی. میں صرف یہ بتا دوں کہ 8 سالوں میں جو پیسے بلدیاتی گورنمنٹ کے تھے, جسے شرجیل میمن جیسے بلدیات کے کرپٹ وزیروں نے کھا کے جمع کر کے اور راتوں رات اس ملک سے نکل گئے, یہ تاریخ بھی اسی وقت کی تاریخ ہے, پرانی نہیں ہے. جو فنڈ فراہم نہیں کرنا بلدیاتی گورنمنٹ کو, سر وہ بھی ثابت نہیں ہو رہا. یہ بھی تاریخ آج شرجیل انعام میمن صاحب کے بھی وہ پیسے ثابت نہیں ہو رہے سر. آپ نے جی تو آپ فیس کریں نا کہ آپ ملک سے فرار ہو کر جو پیسے جو ہے یہاں سے آپ کے گھروں سے پکڑے جا رہے تھے, جو پیسے لانچوں سے پکڑے جا رہے تھے, یہ کوئی ڈھکے چھپے تھوڑی ہیں جو زمینوں سے نکل کر سونا اور جو وہ جی شیلا ایک منٹ یہ مکمل ہو جائے پھر آپ جواب دیں. پھر میں ہو جاتے ہیں, آپ فیس نہیں کرتے. اور یہ عہدے وزیر بلدیات شرجیل میمن کی تاریخ, شرجیل میمن کی کرپشن کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. یہ تو سندھ کے بچے کو پتا, اس سے پوچھیں تو وہ بتا دے گا. ان کے جو سر یہ تو زرداری صاحب کی کرپشن پورے پاکستان کے بچے کو زبانی یاد کرواتی تھی, وہ آج باعزت بری ہو گئے ہیں. لیکن یہ تو دیکھیں سر, الزام لگانا الگ بات ہے, اس کو ثابت کرنا الگ بات. آپ نے فنڈ ہی نہیں دیے, آپ نے کرپٹ ایڈمنسٹریٹر لگائے, کرپٹ منسٹر آپ نے لگایا. ایک منٹ, اب شیلا کو موقع دیں, وہ جواب دے دیں. یہ ہے دوسری طرف عمران, یہ ہے عمران ایک چیز دوسری طرف یہ ہے کہ آپ نے جو ایس ایل جی او کے مطابق جو مشرف کی جو چینجنگ کی, میں یہ کہتا ہوں کہ جب بلوچستان میں الیکشن ہو سکتے تھے جہاں قوم پرستوں کی اور دیگر کی جو ہے وہ, تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتے تھے؟ ٹھیک بات کریں. شیلا کوئکلی مجھے بتائیں, میں پھر مہمان بیٹھے ان سے بات کرنی. میں اگر یہ خاموش ہو جائیں, الیکشن ہو سکتا تھا بلوچستان میں, الیکشن یونیفارملی نہیں ہو رہا ہے. ڈیلیمیٹیشن جو ہے, ایک منٹ ڈیلیمیٹیشن ڈیمارکیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے کی, حکومت نے کی. یہاں پہ الیکشن کمیشن کر رہا ہے, آپ خود جو ہیں وہ ڈیمارکیشن کے خلاف جو ہیں وہ کورٹ میں گئے, آپ کی وجہ سے ڈیلے ہوا. جہاں تک شرجیل انعام میمن کا تعلق ہے تو میں دوبارہ کہوں گی کہ 18 سال میں نہ مسٹر 10% ثابت ہوا, نہ کوٹیکنا ثابت ہوا, نہ بلیک پرنس ثابت ہوا, نہ بی ایم ڈبلیو کیس ثابت ہوا. آپ جس طرح کے نام لے رہے ہیں, آپ تو بتا دیں
آپ تو بتا دیں کہ آپ کے بہت بڑا جو میئر تھا دنیا کا 2 نمبر، اس کو آپ نے کیوں نکال دیا اپنی پارٹی سے اگر وہ اچھا تھا؟ کبھی آڈٹ ہوا اس کو دیے گئے پیسوں کا؟ ہم تو سندھ میں 1 منٹ ہم تو 7 سال بعد حکومت میں آئے تھے، ہمیں ماڈل سندھ کیوں نہیں ملا، ماڈل کراچی کیوں نہیں ملا؟ اس کے گھر سے تو کوئی پیسہ نہیں، وہ تو کہتے ہیں بہت اچھا چھوڑ کے آپ کے دور میں خراب ہوا، لیکن دیکھیں ابھی گورنمنٹ بن جائے گی، پتہ چل جائے گا کون اچھا کام کر رہا ہے، یہی کمپٹیشن ہے۔ مصدق ملک صاحب، ایک جو نقطہ ہے وہ کل بھی اس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ ایم کیو ایم کی اگر گورنمنٹ بن جاتی ہے سندھ میں اور کراچی میں، وہ وہاں پہ کراچی شہر کو سنبھال لیتے ہیں، اس کا انتظام رینجز وہاں آپریشن کر رہی ہے، ایم کیو ایم کے تحفظات ہوتے ہیں۔ آپ بحیثیت گورنمنٹ یہ بتائیے کہ کیا کراچی کا آپریشن ایز اٹ از چلتا رہے گا چاہے کسی کی بھی وہاں گورنمنٹ بنے؟ جی، کراچی کا آپریشن حتمی طور پہ اسی طرح چلتا رہے گا جیسے چل رہا ہے، کیونکہ کراچی کی اگر آپ سچویشن 1 سال یا 1.5 سال پہلے کی دیکھیں اور کراچی کی اب کی سچویشن دیکھیں، اور وہاں پہ جو قتل کا ریٹ تھا، جو ڈکیتی کا ریٹ تھا، جو بھتہ خوری کا ریٹ تھا، وہ سب کم ہو گیا، اور یہ تمام پارٹیز کی پارٹیسپیشن سے ہوا ہے۔ اگر اس کے اندر پیپلز پارٹی شمولیت اختیار نہ کرتی، اس میں اگر ایم کیو ایم شمولیت اختیار نہ کرتی، اگر دیگر پارٹیز اے این پی اس میں شمولیت اختیار نہ کرتی، تو یہ کام چل نہیں سکتا تھا۔ ابھی تک کسی پارٹی نے برملا یہ نہیں کہا کہ آپ اس آپریشن کو بند کر دیں۔ ہاں، بعض دفعہ اگر آپریشن کرنے میں کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اپنی قانونی یا آئینی حدود سے تجاوز کر جائے تو اس آپریشن کو بہتر بنانے کے لیے سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ شور اٹھاتی ہیں اور پھر ان کی بات سن کے اس کو درست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک بات یعنی کوئی پولیٹیکل پریشر نہیں ہوگا، گورنمنٹ کسی کی بھی بنے، بلدیاتی انتخابات کے بعد بھی آپریشن ایسے ہی چلے گا۔ اگر بھائی دیکھیے، میں نے سب کے بات تحمل سے سنی، 1 سیکنڈ دے دیجیے گا۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، اس کشتی کو ڈبونا نہیں ہم نے، تو اس کشتی کو بچانا ہے، لیکن کشتی کو بچانے کے لیے سواروں کو اٹھا کے سمندر میں نہیں پھینکنا ہے کہ وہ مر جائیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جمہوریت کو اٹھا کے پھینک دیں سمندر کے اندر کیونکہ ہم نے کشتی بچانی ہے۔ تو یہ آرٹ جو ہمارا اس وقت سیاست کا ہے، جس میں سب سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کو مبارکباد دینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ گلے بھی ہیں لیکن آپریشن صفائی کا چل بھی رہا ہے اور کراچی کی حالت بہتر بھی ہو رہی ہے، اور ہم سب اس کشتی میں ابھی تک سوار ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے جب تک کراچی پرامن نہیں ہو جائے اور اس کی روشنیاں دوبارہ اور سر کشتی میں سوراخ کرنے والوں سے مفاہمت بھی نہیں ہوگی، یہ گارنٹی بھی ہونی چاہیے سر۔ کشتی کے سوراخ پر کیے جائیں گے۔ کشتی میں کئی جگہ پہ بہت جگہ پہ خستہ ہو چکی ہے کشتی، اس کے پھٹے پرانے ہیں، وہ نئے لگائے جائیں گے، جہاں سوراخ ہے اس کو پر کیا جائے گا۔ دیکھیے، صرف الزام کی سیاست، ہمیں کسی وقت کنسٹرکٹیو سیاست بھی زندگی میں کرنی پڑے۔ ماضی میں کی تو ہے نا سر، اب ماضی گئی ہے اور آپ کی جانب سے کی گئی ہے۔ آج وہ پول کھل گئے ہیں، یا تو آپ تب غلط تھے یا آپ آج غلط ہیں۔ شاہی سید صاحب، مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ جو کراچی میں جو اب الیکشن ہونے جا رہا ہے، کیا واقعی باقی پارٹیاں بھاگ رہی ہیں ایم کیو ایم کے آگے لگ کے کہ ہم نے نہیں لڑنا؟ مجھے لفظ یاد رکھو، میں بولتا ہوں کہ مجھے کراچی میں آپریشن چاہیے، الیکشن نہیں چاہیے۔ مجھے کراچی میں آپریشن چاہیے، الیکشن نہیں چاہیے۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ پچھلے جمعے کو 4 رینجر کے جوانوں کو جب شہید کیا گیا اور 4-6 گھنٹے بعد مجھے اطلاع آ گیا کہ یہ وہ ویپن تھا جس نے اے این پی کے لوگوں کو شہید کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا جو طالب ہے یا جو دہشت گرد ہے وہ ابھی بھی زندہ ہے، اور مجھے ابھی پھر دوبارہ جس طرح سے 2013 کے الیکشن میں مجھے باہر رکھا تھا، اب مجھے پھر اطلاع ہے کہ آپ احتیاط کریں۔ میں اگر ایک جگہ لیول پلین گراؤنڈ مجھے نہیں ملے گا، میں اس الیکشن کو کیا نام دوں؟ اور دوسری بات، یہ جمہوریت میں یہ لوگ بلدیاتی الیکشن کو نہ پسند کرتے ہیں، نہ اس کی مرضی سے ہو رہا ہے، یہ چونکہ آئین کا حصہ ہے اور سپریم کورٹ کے پریشر پہ ہو رہا ہے، نہ ان کو کوئی اختیارات دیں گے۔ دل تو کسی کا نہیں کر رہا تھا، لہٰذا سب سے پہلے کراچی کو صاف کرے، گن سے صاف کرے، پھر الیکشن کرائے۔ ٹھیک ہے، علی محمد خان صاحب، آپ پہ الزام ہے کہ آپ کی پارٹی بھاگ رہی ہے کراچی کے الیکشن سے، ان کو شکست نظر آ رہی ہے، پھر الیکشن کیا جائے۔ جی علی خان، پارٹی بھاگ رہی ہے الیکشن سے؟ جی فرمائیے۔ دیکھیں، یہ بات تھوڑی نامناسب سی ہے، بھاگنے والے لندن میں ہیں، ہم میدان میں ہیں۔ ہم نے صرف یہ بات کی ہے کہ اس کو آپ ملتوی اور پوسٹپونمنٹ میں تھوڑا فرق ہے۔ 4-5 سال سے آپ نے نہیں ہونے دیے تو 1 ہفتے سے کچھ نہیں ہوگا۔ چیلم آ رہا ہے، اس وجہ سے ہماری پارٹی یہ ڈیمانڈ کری ہے کہ چیلم ہو جائے، 1 ہفتہ پوسٹپون کریں اور 1 ہفتے بعد جب رینجز فلی آپریشنل ہو، کیونکہ ایک طرف چیلم ہو رہا ہے، دوسری طرف یہ الیکشن کی بھی رسپانسبلٹیز۔ لیکن ایک اور بات بھی بہت امپورٹنٹ کہ اس چیز کو مت بھولیے، یہ الیکشن بھی ہوتے رہیں گے،
یہ جمہوریت بھی چلتی رہے گی، لیکن آپ کی سلامتی کا وہ ادارہ جس کی طرف آپ زلزلے میں دیکھتے ہیں، سیلاب میں دیکھتے ہیں، آپریشن کے لیے دیکھتے ہیں، آپ میٹر ریڈنگ کے لیے بھی ان کی طرف دیکھتے ہیں، ہر کام کے لیے الیکشن بھی آپ اس ادارے کے بغیر نہیں کر سکتے. جب پچھلے جمعے کو اس ادارے کے ایک ذیلی ادارے کے 4 بندے شہید ہوئے، اس کے 1-2 دن بعد جو تقریر ہوئی، آصف حسین صاحب بھی شاید اس بات سے ایگری ان کو کرنا چاہیے یا کریں گے کہ آپ کس کو اپنے اداروں کے خلاف ابھار رہے ہیں، 18 سال کے نوجوانوں کو آپ کیا میسج دے رہے ہیں. علی دیکھیں ٹائم ختم چاہیے، میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے. آپ کے اس سوال کا جواب میں کل ایم کیو ایم سے لے لوں گا، کل بھی میرے ساتھ ایم کیو ایم کے دوست موجود ہوں گے. ناظرین آج اس پروگرام میں شیلا رضا صاحبہ ذرا محتاط تھیں تھوڑی سی، انہوں نے جس طرح وہ پہلے کہتے تھے اس طرح انہوں نے بات نہیں کی، تو یہ شک جو ہے اس کے اوپر ہم دوبارہ بات کریں گے کہ ایک دوسرے کے ادوار میں میاں صاحب کے اور زرداری صاحب کے کیسز کیوں ختم ہو رہے ہیں. کل ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.